کیا کسی خاص قوم میں پیدا ہونا کوئی فخر کی بات ہے؟ مثلاً بہت ساری اقوام ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں، پاکستان میں، اسی میں ہندوستان سے پہلے یہاں پر ساری جو قومیں تھیں، ہندوؤں میں یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے چار ان کی قومیں تھیں، اس میں براہمن تھے، ویش تھے، کھتری تھے اور شودر تھے۔ تو براہمن کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو بھگوان نے اپنے منہ سے بنایا ہے، کھتری کو کسی اور ہاتھ سے بنایا ہے، اور شودر کو پاؤں سے بنایا ہے۔ اس طرح کا ان کے تصورات تھے ہندوانہ۔ تو براہمن اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور دوسری جو قومیں ہیں درجہ بدرجہ، جیسے کہ براہمن تو بادشاہ ہو گئے، وزیر یعنی بڑے عہدوں پر ہو گئے، راجا مہاراجا ہو گئے، اور اس کے بعد جو دوسری قومیں ہیں وہ کوئی وزیر ہو گئی، کوئی اسی طرح مختلف عہدوں پر، اور شودر جو ہے وہ جیسے جن کو اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ ان سے ٹچ کرنے سے بھی ان کو نفرت ہوتی تھی اور ان کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ تو یہ ہندوانہ تصورات ہیں۔ اچھا، یہی پھر اس میں یہاں جاٹ قوم بہت زیادہ تھی، پائی جاتی تھی، ابھی بھی ہے، آرائی ہیں، راجپوت ہیں، رانے ہیں، مطلب مختلف قومیں ہیں۔ اب سب قوموں کا کیا نام لیا جائے، گجر بھی ہیں اور بہت سارے۔ تو ہر قوم جو ہے وہ اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی کئی سال پہلے کہ کسی جگہ پر کسی حوالے سے، اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ بھئی کون سی قوم کس وجہ سے کیا بنی۔ تو یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ بھی جن کو بڑے نام لیے جاتے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، جس سے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ کسی خاص قوم کی کوئی تنقیص مقصود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سبھی قومیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں۔ تو کیا کسی خاص قوم میں پیدا ہو جانا کوئی خاص فضیلت رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی قوم ہے، جس کی جو بھی قوم ہے، تو گویا کہ وہ اس کا ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خطے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، گویا کہ ایک نر سے اور ایک مرد۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری قبیلیں اور ذاتیں بنائیں اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب اس میں پھر الگ الگ چیزیں پہچان کے لیے، مثلا ایک کسی کا نام پھر لینا پڑ بھی جاتا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں ایسی، جیسے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں بھی بہت سارے، جیسے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، اور پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، براہوی ہیں، مطلب ساری یہ قومیں ہیں۔ اب اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ پنجاب کے رہنے والے اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں، پنج آب، پانچ دریاؤں کی زمین۔ اسی طرح سرائکی کچھ جو بیلٹ ہے، وہاں پر مخصوص علاقہ ہے جس میں بہاول پور بھی اور ڈیرہ غازی خان سے لے کر اسماعیل خان، کافی سارا یہ ایریا، تو یہاں پر رہنے والے اپنے آپ کو سرائکی کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے چلے جائیں تو سندھ ہے، وہاں پر سندھی قومیں ہیں، بلوچستان ہے، تو ساری قومیں مختلف اس علاقے میں رہنے والے۔ اسی طرح جو اس کے آگے جو قومیں ہیں، چھوٹی قومیں ہیں، پھر اس میں رہنے والے، اس میں مطلب پنجاب میں جیسے عرض کیا کہ جاٹ بھی ہیں، آرائی بھی ہیں، گجر بھی ہیں، بڑے اس میں جو سمجھی جاتی ہیں وہ قومیں، چھوٹی قومیں ساری۔ کچھ تو کام کرنے والے لوگ جو تھے، اپنے کاموں کی وجہ سے ان کا وہ نام رکھ دیا گیا کہ وہ فلاں کام کرتے ہیں، تو وہ فلاں کام کرنے کی وجہ سے ان کا وہی نام رکھ دیا گیا۔ تو ایک وہ ہے، ان کو دوسرے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے،
تو کچھ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، حالانکہ سپیریورٹی تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص ہو، کوئی امیر ترین شخص ہو، کوئی امیر ترین علاقہ ہو، قبیلہ ہو، ذات ہو، قوم ہو، خطہ ہو، جو بھی ہو، سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے، سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے، تو فضیلت کہاں سے آئے؟ یا تو جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں ان کے پیدا ہونے کا طریقہ کوئی الگ ہو، تو پھر تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں جو قبیلہ ہے یہ مختلف طریقے سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے ہٹ کے پیدا ہوتا ہے جس طرح سے عام لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ خاص طریقے سے پیدا ہوتا ہے، پورا پروسیس سیم ہے۔ اچھا اب اس میں تخصیص تو کوئی نہیں ہے، تو پھر سپیریورٹی، اور سپیریورٹی کہاں سے آ گئی؟ سپیریورٹی نہیں ہے، کوئی سپیریورٹی نہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کی کوئی، کسی کی ذات کی وجہ سے، کسی خطے کی وجہ سے، کسی علاقے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کام ہے، کردار ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، رویے ہیں جو کسی کو بڑا بناتے ہیں یا چھوٹا بناتے ہیں۔ چھوٹا تو خیر ویسے ہی انسان کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے، آپ چنگا جے کوئی ہو گئے تو ہر روم بھلا تکیندہ، وہ ایک خیر الگ بات ہے۔ بحیثیت قوم، تو قوم کی حیثیت سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی فرمایا، کلکم آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے، بات ختم ہو۔ یا تو کوئی اس میں کوئی اسپیشلٹی آپ بتائیں، کوئی تھوڑا سا لاجیکلی، تھوڑا سا لاجیکل انداز سے چیزوں کو چیک کر کے دیکھ کے بتائیں کہ آپ جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں تو اس سپیریئرٹی کی وجہ کیا ہے؟ تخلیق کا کوئی الگ نظام ہے، اور اس میں پھر آپ کی کوئی جو انسانی کام، انسان جس طرح پیدا ہوتے سب ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے، اس میں ہاتھ پاؤں ناک منہ سر قد کاٹ جو بھی ہے وہ سب، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی کوئی اسپیشلٹی نہیں رکھی، سب ایک ہی طرح ہے، تو پھر آپ فضیلت کس وجہ سے سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ تو یہ دماغ سے چیزیں نکال دینی چاہیے، اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھنا چاہیے، اور خوش قسمتی یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، وہ کوئی اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا وہ چاہتا تو، لیکن اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جو جو ہاتھ پاؤں ناک منہ کان سارے اعضاء و جوارح سلامت عطا فرمائے ہیں، تو اس کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسپیشلٹی، سپیریورٹی کسی کی کوئی نہیں ہے۔